بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، بظاہر تو ہمیں دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جو حج پر جاتے ہیں وہ ہم سے زیادہ خوش نصیب ہیں اور ہم غریب ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ ہم حج کا خرچہ برداشت کر سکیں، اس لیے ہم حج پر جانے والوں سے پیچھے رہ گئے، ہمیں ایسا خیال آتا ہے۔ لیکن ناظرین، ایسا نہیں ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ جو لوگ حج پر گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش اور ثواب کو الگ رکھا ہے، اور جو حج پر نہیں جا سکتے، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ حج کو افورڈ کر سکے، اللہ مہربان نے ان کو بھی خالی نہیں چھوڑا۔ جو لوگ نہیں جا سکتے وہ مایوس نہ ہوں، کیونکہ یہ جو ذی الحج کے 9 ایام ہیں، یکم سے لے کر ذی الحج کے 9 ایام اور 10 راتیں، یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج کی رات، 10 راتیں ہیں اور 9 دن ہیں۔ اللہ نے یہ لوگ جو حج پر نہیں گئے ان کے لیے بھی اس میں بہت بڑی کمائی کا سامان اور اجر و ثواب رکھا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان 9 ذی الحج کے ایام میں جو کوئی روزانہ روزہ رکھے گا اللہ اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب دے گا۔ اس میں غریب کے لیے جو بیچارہ حج پہ نہیں جا سکا اس میں بھی بڑا ثواب ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ان 10 راتوں میں سے کسی رات میں جو شخص عبادت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ شب قدر کی عبادت کا بڑا ثواب، بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس سے غریب کے بھی مزے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج پر جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان ایام میں مدینے میں ایک وبا پھیل گئی، ایک بیماری پھوٹ پڑی۔ وہ بیماری چیچک کی تھی۔ بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں اس بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا اعلان کر دیا۔ اب جو بیمار تھے، جن کو اس بیماری نے اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا، وہ لوگ بہت پریشان اور افسردہ ہو گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حج ہے اور زندگی کا پہلا اجتماعی حج ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی دفعہ اجتماعی طور پر امت کو ساتھ لے کر حج ادا کریں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا اور آخری حج ہوا۔ جو مسلمان ان دنوں وبا میں مبتلا تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو جائیں گے، چنانچہ صحابہ اور صحابیات چیچک کی وبا میں مبتلا تھے اور بہت زیادہ پریشان تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے کرم سے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جو مسلمان مرد اور عورتیں میرے ساتھ نہیں جا سکتے وہ بالکل پریشان نہ ہو۔ جو رمضان میں عمرہ کرے گا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہو۔ اور آج اس زمانے میں بھی اگر کوئی رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو اس کو اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے جیسے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرا ہو۔ اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے، اللہ کبھی کسی کو محروم نہیں کرتا، اللہ بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اللہ تعالیٰ بخشش کے اسباب بناتا ہے کہ کسی طریقے سے میرے بندے بخشے جائیں، کسی طریقے سے میرے بندے کو جنت نصیب ہو جائے۔ تو اس لیے ناظرین، یہ جو ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے یہ جنت کمانے کا سیزن ہے، تو دن بھی عبادت میں گزارے اور رات بھی عبادت میں گزارے۔ ناظرین، ایک بہت ہی مجرب اور آزمایا ہوا وظیفہ میرے ان ناظرین کے لیے جو حج پر جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہ یہاں ہیں لیکن ان کا دل مکے میں ہے، ان کی روح مزدلفہ میں ہے۔ یہ وظیفہ آپ کریں، انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ بہت ہی پاورفل اور آسان وظیفہ ہے، مایوس نہ ہوں، انشاءاللہ آپ بھی ہر سال حج پر جائیں گے۔ جب بھی آپ اذان کی آواز سنیں، اذان ختم ہونے کے بعد درود شریف پڑھنے سے پہلے تلبیہ پڑھ لیا کریں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد اذان ختم ہونے کی دعا پڑھا کریں۔ انشاءاللہ العزیز میرا اللہ بڑا مہربان ہے، انشاءاللہ اگلے سال اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور حج پر بلائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں پھر کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔